وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیرے رسول ہی تھے. کیا حضور کے جانے کے بعد حضور کی محنت کو چھوڑ بیٹھو گے؟ حضور تمہیں جس راستے پر ڈال کر گئے ہیں، جو سوچ اور جو فکریں تمہیں دے کر گئے ہیں، جو معاشرت و معاملات و اخلاق تمہیں دے کر گئے ہیں، جو زندگی اور جس زندگی کی محنت و دعوت دے کر گئے ہیں، کیا تم اس محنت کو چھوڑ بیٹھو گے؟ سن لو، سن لو، جو چھوڑے گا، جو الٹے پیر واپس ہوگا، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مارے گا. اللہ کا، اللہ کے دین کا چاول اور رتی برابر کا نقصان نہیں ہوگا. کام کرنا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولہ. تمہیں سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں. تمہیں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں قرآنی زندگی زندہ ہو جائے، اس کی محنت دے کے جا رہا ہوں. اس لیے یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ نے بڑی استعدادیں دی ہے، امت میں بڑی استعداد رکھی ہے. ہر فرد امت میں قرآن سمجھنے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پر چلنے کی اور قرآنی زندگی کو جینے کی اور اس قرآنی زندگی کے چار دانگے عالم میں زندہ ہونے کی محنت کی استعداد اللہ نے ہر امتی میں رکھی. یہ الگ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری استعداد کیا ہے، ہماری صلاحیت کیا ہے. یہی وجہ ہے جس کو لکڑی ملی اس نے اپنی ساری صلاحیتیں لکڑی پہ لگا دی، جسے لوہا ملا اس نے سب وہاں لگا دی، جسے زمین کے ڈھیرے ملے اس نے اس پر لگا دی. اسی لیے دوسری بات اس محنت کے ذریعے یہ کہی جا رہی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو سمجھو، اپنی استعدادوں کو سمجھو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. جس طرح کانوں میں سونا چاندی بھرا ہوا ہے، امت بڑی بڑی صلاحیتوں اور استعدادوں سے لبالب بھری ہوئی ہے. اور یہ جو کچھ نظر آ رہا پوری دنیا میں، یہ کیا ہے؟ یہ مائک کیا ہے؟ انسانی صلاحیت ایک استعمال کا نتیجہ ہے. یہ لکڑی جو جنگل میں جھاڑیوں میں کھڑی تھی اب تخت کی شکل میں یہاں ہے، کیا ہے؟ انسانی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. معمولی سوئی اور جیب پین سے لے کر بڑی سے بڑی مشین تک، ایک تاگے سے لے کے بڑی بڑی مارکیٹوں اور فیکٹریوں تک، ایک پلاسٹک کے ٹکڑے سے لے کے پلاسٹک کے کارخانوں تک، جو کچھ دنیا میں اس وقت نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا انسانی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. اس تبلیغ و دعوت کی محنت کے راستے سے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو یہ بات کہی جا رہی ہے اپنی صلاحیتوں کے مصرف کو سمجھو. ہم لوہے لکڑی پر، تانبے پیتل پر، مٹی کے ڈھیلوں پر، چتروں پر اس پر اپنی صلاحیتوں کے کھپانے کے لیے نہیں آئے. جی انسان ہیں، بشر ہیں، ہمارے ساتھ تقاضے ہیں. ہم کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، اوڑھیں گے، کاروبار کریں گے، کمائیں گے، خرچ کریں گے، لیکن ہماری تمام تو صلاحیتیں صرف اس پر لگ جائے اور یہ خیال تک نہ آئے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے، ہماری ذمہ داریاں کیا دی گئی تھی اور ہمیں صلاحیتیں کہاں لگانی تھی. کیونکہ بہت بڑا ظلم ہے ہر امتی کا اپنی ذات پر اور پوری امت کا مشترکہ طور پر. اسی لیے اس محنت کے ذریعے یہ بات دوسری سمجھائی جانی ہے کہ امت کو اپنی صلاحیتوں کا احساس ہو. تاجروں میں جو صلاحیت، کاشتکاروں میں جو صلاحیت، انجینئروں میں جو صلاحیت، حاکموں میں جو صلاحیت، محکوموں میں جو صلاحیت، مالداروں میں جو صلاحیت، جوانوں میں جو صلاحیت، کنواری لڑکیوں میں جو صلاحیت، ماؤں میں اور دادیوں اور نانیوں میں جو صلاحیت اور امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں جو صلاحیتیں ہیں، یوں کہ اصلاً ان تمام صلاحیتوں کے لگنے کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے. عقیدے سے لے کے اخلاق تک. یہی وجہ ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے راستے کہ جہاں مختلف مزاج، مختلف طبیعتیں، مختلف جذبات کے لوگ آئے اور سب کو سارے جذبات سے نکال کر ایک ہی جذبہ محمدی پر اور تربیت کیسی کی؟ سبحان اللہ، پورا مجمع ایسا تیار کیا اور پوری بستی ایسی تیار کی، اور اس بستی سے پھر اس کی گلی، اس کا کوچہ، اس کا گھر، اس کی شادیاں، اس کے بازار، اس کے مارکیٹ، ایک ایسا منظر بنایا کہ جو مدینے میں آتا تھا بردستہ اس کی زبان پر یہ کلمات آتے تھے، یا لیت لنا، یا لیت لنا مثل ما اوتی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کاش خدا ہمیں وہ دے، کاش خدا ہمیں وہ دے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. کاش خدا ہماری صلاحیتیں وہاں لگوا دے، ہماری استعدادیں وہاں لگوا دے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی لگوائی. اجلس بنا نؤمن ساعتن، صلاحیتیں لگ رہی ہے ایمان کی مجلسوں پر، صلاحیتیں لگ رہی ہے تعلیم کے حلقوں پر، صلاحیتیں لگ رہی ہے اللہ کے وعدوں کو سننا. حق ہے، حق ہے، حق ہے اس استحضار کے ساتھ اور اس یقین کی بنیادوں پر اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنا. صلاحیتیں لگوائی تھی ایمان کی مجلسوں پر، تعلیم کے حلقوں پر، اللہ کے ذکر پر، اخوت و بھائی چارگی پر، خیر خواہی پر، اور ایک دوسرے غم دکھیارے کے دکھ میں ہاتھ بٹانے پر، بھوکے کے کھلانے پر. جس کی آخرت خطرے میں ہے اس کی آخرت بچ جائے، انتہائی پیار کے ساتھ اس کے پاس پہنچا جائے. امت کی صلاحیتوں کے لگنے کی جگہ اصل یہ تھی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں ایک مجمع کو جمع کر کے مہاجرین و انصار سے وہ ساری صلاحیتیں لگوا کر دکھائی. جن کے ہاتھوں معاشرے میں پاکی آئی، جن کے ہاتھوں اخلاق میں پاکی آئی، جی بلندی آئی، جن کے ہاتھوں معاملات میں صفائی آئی، جن میں ایک ایک کا تعلق مع اللہ، ایک ایک کا تعلق مع اللہ اس درجے کا کہ اگر کسی مسئلے میں خدا پر قسم کھا لے خدا اس کی قسم کی لاج رکھ لے.